أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا ان اللہ شدید العقاب۔ اور حج اور عمرہ اللہ کے لیے پورا ادا کرو۔ وہاں اگر تمہیں روک دیا جائے تو جو قربانی میسر ہو اللہ کے حضور پیش کر دو، اور اپنے سر اس وقت تک نہ منڈواؤ جب تک قربانی اپنی جگہ نہ پہنچ جائے۔ ہاں، اگر تم میں سے کوئی شخص بیمار ہو یا اس کے سر میں کوئی تکلیف ہو تو روزوں یا صدقہ یا قربانی کا فدیہ دے۔ پھر جب تم امن حاصل کر لو تو جو شخص حج کے ساتھ عمرے کا فائدہ بھی اٹھائے وہ جو قربانی میسر ہو اللہ کے حضور پیش کرے۔ ہاں، اگر کسی کے پاس کی طاقت نہ ہو تو وہ حج کے دنوں میں 3 روزے رکھے اور 7 روزے اس وقت جب تم گھروں کو لوٹ جاؤ۔ اس طرح یہ کل 10 روزے ہوں گے۔ اور یہ حکم ان لوگوں کے لیے ہے جن کے گھر والے مسجد حرام کے پاس نہ رہتے ہوں۔ اور اللہ سے ڈرتے رہو اور جان رکھو کہ اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے۔ اس سے پہلے نئے چاند کے متعلق ذکر آ چکا، یسألونک عن الأہلہ، کہ چاند کے اوقات اور خاص طور پر حج کے اوقات معلوم کرنے کا ذریعہ ہے چاند، لہذا قمری مہینے کی تقویم، اس کی تاریخ کا یاد رکھنا ضروری ہے۔ حج اور اس کے ساتھ جہاد کا بیان بھی آ گیا، اللہ کے راستے میں قتال کی غرض و غایت، مقصد بھی بیان کر دیا۔ اس کا مقصد فتنہ فساد کو ختم کرنا ہے۔ پھر حرمت والے مہینوں کا بیان بھی آ چکا کہ یہ کون سے مہینے ہیں اور پھر ان میں قتال کے کیا احکام ہیں، اور مسلمانوں کو ان مہینوں کا پورا احترام کرنے کا حکم دیا گیا۔ تاہم اگر کفار لڑائی سے باز نہ آئیں تو پھر مسلمانوں کو بھی اس کا جواب دینے کی اجازت دی گئی۔ اب یہ جو آیت ہے، اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے حج اور عمرہ کو پورا کرنے کا حکم دیا ہے، اور اس سفر کے دوران اگر احصار پیدا ہو جائے، یعنی کوئی رکاوٹ کھڑی ہو جائے اور کوئی شخص حج اور عمرہ کی تکمیل نہ کر سکے تو اسے کیا کرنا چاہیے، یہ مسائل بیان ہوئے ہیں۔ حج باجماع امت اسلام کے ارکان میں سے ایک اہم رکن اور فرائض اسلام میں سے ایک اہم فرض ہے، جس کی تاکید اور اہمیت قرآن کریم کی بہت سی آیات اور بے شمار احادیث صحیحہ میں آئی ہے۔
اور صحیح قول کے مطابق حج کی فرضیت ہجرت کے تیسرے سال یعنی غزوہ احد کے سال، جس سال میں غزوہ احد ہوا تھا، اس سال سورہ آل عمران کی آیت وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اس آیت میں فرضیت حج کی شرائط کا بیان اور باوجود قدرت ہونے کے جو آدمی حج نہیں کرتا اس پر سخت وعید مذکور ہے۔ اور یہ جو آیت ہے جو آج ہمارا سبق ہے، ہمارا درس ہے، ہمارا سبق ہے اتم الحج والعمرۃ للہ، تمام مفسرین کی اس بات پر اتفاق ہے کہ یہ حدیبیہ کا جو واقعہ ہوا تھا اس بارے میں یہ نازل ہوئی جو سن 6 ہجری میں واقع ہوا۔ لہذا اس سے یہ بات معلوم ہو گئی کہ اس آیت کا مقصد حج کی فرضیت بتلانا مقصود نہیں ہے، وہ تو پہلے بتلائی جا چکی ہے، بلکہ اس جگہ حج اور عمرہ کے کچھ خاص احکام بتلانا مقصود ہے۔ یہاں پر حج کے ساتھ عمرے کا ذکر بھی ہے، اور سورہ آل عمران کی جو آیت وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ، اس میں صرف حج کا ذکر ہے، عمرے کا نہیں ہے۔ اور یہ آیت جس میں عمرے کا ذکر ہے، اس میں اس بات کی بیان نہیں ہے کہ یہ حج اور عمرہ فرض ہے یا واجب ہے، یہ کیا ہے، بلکہ یہاں تو صرف یہ ذکر ہے کہ جب کوئی شخص حج یا عمرہ کو بذریعہ احرام شروع کر دے تو پھر اس کا پورا کرنا واجب ہو جاتا ہے۔ جیسے عام نفلی نماز اور روزے کا بھی یہی حکم ہے کہ شروع کرنے سے واجب ہو جاتے ہیں۔ آپ نفلی نماز ہے، نفل ہیں، آپ نہ پڑھیں، آپ پر لازم نہیں ہے، ضروری نہیں ہے، لیکن جب آپ نے شروع کر دیا اب ان کو پورا کرنا یہ آپ کے ذمہ واجب ہے۔ اس لیے اس آیت سے یہ مسئلہ معلوم نہیں ہوتا کہ عمرہ واجب ہے یا نہیں ہے، صرف یہ معلوم ہوتا ہے کہ کوئی شروع کر دے تو اس کا پورا کرنا واجب ہو جاتا ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کیا ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ عمرہ واجب ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ واجب تو نہیں لیکن کر لو تو بہتر اور افضل ہے۔ اس لیے امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ کے نزدیک عمرہ واجب نہیں ہے، سنت ہے۔ اور اس آیت میں اس بات کا بیان ہے کہ حج یا عمرہ کے احرام باندھ لیں تو ان کا پورا کرنا پھر واجب ہو جاتا ہے، اور اگر کوئی مجبوری پیش آ جائے اور راستے میں رک جائیں تو پھر کیا کریں، اس کا بیان یہاں پر کیا گیا ہے۔ تو فرمایا کہ حج اور عمرے کو اللہ کی رضا کے لیے پورا کرو، فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ، پھر اگر تم روک دیے گے، یعنی تم نے احرام باندھ کر حج یا عمرہ کا سفر شروع کر دیا ہے اور راستے میں کوئی رکاوٹ پیدا ہو گئی تو اسے احصار کہتے ہیں۔ احصار احصار اب کس صورت میں ہوتا ہے، رکاوٹ کس صورت میں ہوتی ہے؟ تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک شرعی احصار صرف اسی صورت میں شمار ہوتا ہے جب حج و عمرہ کی ادائیگی میں رکاوٹ بن جائے، اور اس کی مثال سن 6 ہجری میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کا واقعہ ہے کہ جب ان کو حدیبیہ کے مقام پر روک دیا گیا اور آپ بغیر عمرہ کیے مدینہ کو لوٹ گئے۔ اور ہمارے مسلک میں یعنی امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مسلک کے مطابق دشمن کی رکاوٹ کے علاوہ بیماری یا کوئی حادثہ پیش آ گیا یا کوئی ایسی بیماری آ گئی کہ اب حج کرنا یا عمرہ کرنا ممکن نہیں رہا، کوئی ایسی بیماری لاحق ہو گئی جس کی وجہ سے اب سفر نہیں کیا جا سکتا، کوئی ایسا حادثہ پیش آ گیا، سخت زخمی ہو گیا، ٹانگ ٹوٹ گئی، چلنے پھرنے سے معذور ہو گیا، یا کسی درندے نے راستے روک رکھا۔ آج کل اگرچہ یہ صورتیں نہیں ہیں لیکن پہلے زمانے میں یہ صورتیں پیش آتی تھی، سیلاب آ گیا یا کسی اور وجہ سے راستہ رک گیا، تو یہ بھی شرعی احصار کی تعریف میں آئے گا۔ اب اس صورتحال میں کیا کیا جائے؟ تو فرمایا کہ فَمَسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، جو میسر ہو قربانی کر دو۔ کیا کر دو؟ جو میسر ہو وہ قربانی کر دو، وہ قربانی کر دو۔
احرام باندھ کر حج اور عمرہ سے محروم رہنے کی صورت میں قربانی واجب ہو جاتی ہے۔ ایک بکری یا گائے یا اونٹ جو بھی میسر ہو، جو بھی آسان ہو، قربانی کر دے اور احرام کھول دے۔ اب یہ قربانی کس مقام پر کرے؟ اس مسئلے میں بھی اختلاف ہے، لیکن بہرحال آپ اتنی سی بات سمجھ لیں کہ یعنی اس مقام پر پہنچنے سے مراد جو ہے آپ یہ سمجھیں، ہمارے مسلک میں امام اعظم حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک یہ ہے کہ حدود حرم میں پہنچ کر ذبح کی جائے، اور اگر خود نہ کر سکیں تو کسی دوسرے سے کروا دیں۔ اور پھر یہ بھی فرمایا کہ وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ، یہ بھی بتلا دیا کہ احرام کھولنا جس کی شرعی صورت جو ہے سر کے بال منڈوانا یا کٹوانا ہے، یہ اس وقت تک جائز نہیں جب تک کہ محرم احرام باندھنے والے کی قربانی اپنے موقع پر پہنچ کر ذبح نہ ہو جائے، اور میں نے بتا دیا کہ اس کا موقع کون سا ہے۔ اور اس آیت میں سر منڈانے کو احرام کھولنے کی علامت قرار دیا، جس سے یہ ثابت ہوا کہ حالت احرام میں سر منڈانا یا بال کٹوانا ممنوع ہے۔ تو اسی کی مناسبت سے اگلا حکم یہ بتلایا گیا کہ جو شخص حج و عمرہ کے افعال ادا کرنے سے تو مجبور نہیں ہے، یعنی حج اور عمرہ تو کر سکتا ہے، اس سے کوئی مجبوری نہیں ہو سے، مگر حالت احرام میں کوئی ایسی مجبوری پیش آ گئی کہ اسے سر کے بال منڈوانے یا کٹوانے کی حاجت پیش آ گئی، کوئی مجبوری پیش آ گئی، تو اب وہ کیا کرے؟ تو اس کے بارے میں فرمایا کہ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِّن رَأْسِهِ، ارشاد فرمایا کہ اگر کسی شخص کے سبب اگر کوئی شخص کسی بیماری کے سبب سر یا بدن کے کسی دوسرے حصے کے بال منڈوانے کی مجبوری ہو، یا سر میں جوئیں پیدا ہو کر تکلیف دے رہی ہوں، ایسی صورت میں بال منڈانا بقدر ضرورت جائز ہے، مگر اس کا فدیہ اور بدلہ یہ ہے کہ روزے رکھے یا صدقہ دے یا قربانی کرے۔ قربانی کے لیے تو حدود حرم کی جگہ متعین ہے، اور روزے اور صدقہ کے لیے کوئی جگہ متعین نہیں، ہر جگہ ادا کر سکتا ہے۔ اور قرآن کے الفاظ میں صیام کا کوئی عدد اور صدقہ کی کوئی مقدار بھی مذکور نہیں ہے، مگر حدیث میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں کہ ایسی حالت میں یہ فرمایا کہ 3 روزے رکھیں یا 6 مسکینوں کو آدھا سا گندم کا بطور صدقہ دے دیں، اور آدھا سا ہمارے حساب سے تقریباً جو ہے وہ 1.25 سیر گندم بنتی ہے، اور ان کی قیمت بھی اگر کوئی صدقہ کر دیتا ہے تو یہ بھی کافی ہے۔ اس سے آگے جو ہے ایک اور مسئلہ بیان کیا ہے، اور وہ یہ بیان کیا ہے کہ اسلام سے پہلے اہل عرب جاہلیت کا زمانہ تھا، اس کا یہ خیال تھا کہ جب حج کے مہینے شروع ہو جائیں، یعنی ماہ شوال شروع ہو جائے، اور پھر اس کے بعد ذی قعدہ ہے، ذی الحجہ کے 10 دن ہیں، تو ان ایام میں حج اور عمرہ کا جمع کرنا یہ سخت گناہ کی بات ہے۔ تو اس آیت میں ان کے اس خیال کی اصلاح اس طرح کر دی گئی کہ فرمایا کہ حدود میقات کے اندر، یعنی جو میقات مقرر ہیں جہاں سے بغیر احرام کے اندر جانا جائز نہیں ہے، تو میقات کے اندر رہنے والوں کے لیے تو حج اور عمرہ دونوں کو حج کے مہینے میں جمع کرنا ممنوع ہے، ان کے لیے جائز نہیں ہے، کیونکہ ان کے لیے حج کے مہینے کے بعد بھی دوبارہ عمرہ کرنے کے لیے سفر کرنا کوئی مشکل نہیں ہے، وہاں قریب میں رہتے ہیں، جب چاہیں جا کر عمرہ کر سکتے ہیں۔ لیکن حدود میقات کے باہر سے آنے والوں کے لیے جمع کرنے کو جائز قرار دیا گیا کہ وہ دور دراز سے ظاہر سی بات حج کرنے کے لیے آئے ہیں، تو پھر عمرے کے لیے مستقل سفر کرنا ان کے لیے آسان نہیں ہے۔ کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو بس ایک دفعہ زندگی میں سفر کا موقع ملتا ہے، تو وہ دوبارہ علیحدہ طور پر عمرے کے لیے سفر کرنے کے لیے ان کے پاس وسائل نہیں ہوتے، اس لیے ان کو اجازت دی گئی کہ وہ حج کے مہینے میں بھی عمرہ کر سکتے ہیں۔
تو یہ جو فرمایا کہ لمن لم یکن اہلہ حاضر المسجد الحرام، اس کا مطلب یہی ہے کہ جس شخص کے اہل و عیال مسجد کے قرب و جوار یعنی حدود میقات کے اندر نہیں رہتے، مقصد یہ ہے کہ ان کا وطن حدود میقات کے اندر نہیں ہے، اس کے لیے حج اور عمرہ کو حج کے مہینے میں جمع کرنا جائز ہے۔ البتہ ایک بات ہے کہ جو لوگ حج اور عمرہ کو حج کے مہینے میں جمع کریں تو ان پر واجب ہے کہ دونوں عبادتوں کو جمع کرنے کا شکرانہ ادا کریں، اور وہ یہ ہے کہ جس کو قربانی دینے کی قدرت ہو وہ ایک قربانی دے دے، یعنی قادر ہے، اس کے پاس پیسے ہیں، مالی وسعت ہے تو قربانی دے دے، بکری، گائے، اونٹ، جو اس کے لیے آسان ہو۔ لیکن جس شخص کی مالی حیثیت قربانی ادا کرنے کے قابل نہیں، اس پر 10 روزے اس طرح واجب ہیں کہ 3 روزے تو حج کے دنوں کے اندر ہی رکھے، یعنی 9ویں ذی الحجہ تک پورے کر دے، اور باقی 7 روزے حج سے فارغ ہو کر جہاں چاہے اور جب چاہے رکھے، وہیں مکہ مکرمہ میں رہ کر پورے کرے، یہ کر واپس آ کر اختیار ہے۔ اور اگر کوئی شخص 3 روزے ایام حج میں نہ رکھ سکا تو پھر اس کے لیے قربانی کرنا ہی متعین ہو، جب بھی قدرت ہو، ابھی نہیں ہے تو جب بھی قدرت ہو کسی کے ذریعے حرم میں قربانی کروا دے۔ اور پھر حج کے دنوں میں، حج کے مہینوں میں حج کے ساتھ عمرے کو جمع کرنے کی 2 صورتیں ہیں۔ ایک یہ ہے کہ میقات سے ہی حج اور عمرہ دونوں کے احرام ایک ساتھ باندھ لے، اس کو کہتے ہیں حج قران، یعنی دونوں کے احرام ایک ساتھ باندھا اور پھر دونوں سے فارغ ہو کر کھولے گا، اس کو کہتے ہیں حج قران۔ اس کے احرام حج کے احرام کے ساتھ ایک ہی بار کھلتا ہے، یعنی آخر ایام حج تک اس کو احرام ہی کی حالت میں رہنا پڑتا ہے۔ اور دوسری صورت یہ ہے کہ میقات سے صرف عمرے کے احرام باندھے اور مکہ مکرمہ میں پہنچ کر عمرہ کے افعال ادا کر کے احرام کھول دے، پھر 8ویں تاریخ ذی الحجہ کی 8ویں تاریخ کو منا جانے کے وقت حج کے احرام حرم شریف کے اندر ہی باندھ لے، اس کو کہتے ہیں حج تمتع۔ کیا کہتے ہیں اس کو؟ اس صورت کو کہتے ہیں حج تمتع، اور جو پہلی صورت میں نے بتائی ہے وہ ہے حج قران۔ تو بہرحال دونوں طریقے ہو سکتے ہیں، اور یہ کن کے لیے ہیں؟ یہ ان کے لیے ہیں جو باہر سے آ کر حج کرتے ہیں، حدود میقات کے اندر نہیں رہتے۔ اور پھر آخری آیت کے آخر میں پہلے تقوی اختیار کرنے کا حکم دیا، جس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکام کی خلاف ورزی سے ڈرنے اور بچنا۔ یہ دیکھو تم حج کرنے کے لیے آئے ہو، اللہ کے گھر میں اللہ نے تمہیں بلایا ہے، تو واتقوا اللہ، اللہ سے ڈر لو۔ یعنی یہاں پر ایسا نہ ہو کہ کوئی کام تم سے اللہ کے احکام کی خلاف ورزی ہو اور اللہ کے احکامات ٹوٹیں تم سے۔ اور پھر اس کے بعد فرمایا کہ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، یعنی جو شخص جان بوجھ کر اللہ تعالیٰ کے احکام کی خلاف ورزی کرتا ہے اس کے لیے اللہ تعالیٰ کا سخت عذاب ہے۔ اور آج کل جو ہمارے لوگ حج اور عمرہ کرنے کے لیے جاتے ہیں نا، ان بیچاروں کو حج اور عمرے کے احکام کا پتہ ہی نہیں ہوتا۔ اول تو حج اور عمرہ کے احکام معلوم کرنے کی ہی پوری کوشش ہی نہیں کرتے، اور پھر جو سیکھ بھی لیتے ہیں ان کے مطابق عمل نہیں کرتے، اور بہت سو سے تو فرائض اور واجبات تک چھوٹ جاتے ہیں۔ اب جو اس کے حج اور عمرے کے آداب اور سنن ہیں ان کا تو وہ تو دور کی بات ہے، بہت سے لوگ نیکی کمانے جاتے ہیں، گناہگار بن کر واپس آتے ہیں۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو بار بار حج اور عمرہ کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں توفیق دیں، اور ہمارے لیے اللہ تبارک و تعالی وسائل پیدا کریں جس کے لیے بھی تو ہمیں سیکھ کر کرنا چاہیے، بغیر سیکھے کرنے کا نقصان ہے۔
ایسا نہ ہو کہ انسان نیکی کمانے کے لیے جائے اور وہاں سے گناہ واپس لے کر آئے، واجبات اس کے اوپر رہ گئے ہوں، بعضوں کے اوپر رکن ہی رہ جاتے ہیں، رکن ضائع کر کے آ جاتے ہیں۔ اس لیے یہ کام سیکھ کر کرنے کا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صحیح طریقے سے اور جس طرح اللہ اور اس کے رسول نے بتایا ہے اس طرح بار بار حج اور عمرے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب ترجمہ دیکھ لیں۔ وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، اور پورا کرو حج اور عمرے کو اللہ کے لیے۔ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، پھر اگر تم روک دیے جاؤ تو جو قربانی میسر آئے۔ وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ، اور اپنے سر نہ اڑاؤ یہاں تک کہ قربانی اپنی جگہ پہنچ جائے۔ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِّن رَّأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِّنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ، پھر جو کوئی تم میں سے بیمار ہو یا اس کے سر میں تکلیف ہو تو بدلہ دے روزہ سے یا صدقہ سے یا قربانی سے۔ فَإِذَا أَمِنْتُمْ، پھر جب تم امن میں ہو۔ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، تو جو کو فائدہ اٹھائے عمرے کا حج کے ساتھ تو اسے جو قربانی میسر آئے دے دے۔ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ، پھر جو نہ پائے تو وہ روزے رکھ لے 3 دن حج کے ایام میں اور 7 دن جب تم واپس آ جاؤ۔ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ، یہ 10 پورے ہوئے۔ ذَلِكَ لِمَن لَّمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، یہ اس کے لیے ہے جس کے گھر والے مسجد حرام میں موجود نہ ہوں، یعنی نہ رہتے ہوں۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور تم اللہ سے ڈرو۔ وَاعْلَمُوا، اور جان لو، أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ، کہ اللہ تعالیٰ سخت عذاب والا ہے۔